آگے جی اگلا جو ہمارا حرف ہے وہ ہے ضاد. ضاد. اب یہ ضاد کا مخرج جو ہے یہ تمام حروف میں سے سب سے لمبا مخرج ہے. اس کو آپ توجہ کے ساتھ ذرا سماعت فرمائیں گے. ضاد جو ہے وہ بائیں طرف سے بھی ادا ہوتا ہے, دائیں طرف سے بھی ادا ہوتا ہے, دونوں طرف سے بھی ادا ہوتا ہے. بائیں طرف سے آسان ہے, دائیں طرف سے مشکل ہے, اور منہ کے دونوں حصوں کی طرف سے اس کو ادا کرنا یہ انتہائی مشکل ہے. اس کے لیے زبان تھوڑی سی چوڑی ہونی چاہیے. تو اس کا مخرج آپ دیکھیں کہ جو زبان کا بایاں حصہ ہے, یہ آپ زبان سمجھ لیجئے, یہ زبان کا جو بایاں حصہ ہے جب اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگے اور نوک جو ہے وہ سامنے والے دانت جو کونے والے ہیں وہاں لگے تو وہاں پھر ضاد ادا ہوگا. ضاد. ضاد. اس کے اندر بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں, موٹا نہیں کر پاتے اس کو. کوئی زوال پڑھ دیتے ہیں, سیٹی کی آواز پیدا کر دیتے ہیں. اس کے اندر بھی سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی بغیر سیٹی کی آواز کے اس کو اپنے ادا کرنا ہے. ضاد. ضاد. اسی طریقے سے اس کو ادا کریں گے. آگے جو ہمارا حرف ہے وہ ہے طا. طا. اب یہ دال اور تا ان کا مخرج ایک ہی ہے. جہاں سے تا ادا ہونا تھا سامنے والی زبان کی نوک اور اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ, یہاں سے تا ادا ہونا تھا, دال ادا ہونا ہے, اور یہاں سے ہی تا ادا ہوگا. بعض اس کو تواں پڑھ دیتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. ناک میں پڑھ دیتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. اس کو پڑھیں گے تو. اب دیکھیں تو میں ناک بھی پکڑ کر اس کو ادا کر رہا ہوں لیکن ناک میں اس کی آواز نہیں جا رہی. تو یہ میں ناک آپ کو اس لیے پکڑ کے دکھایا تاکہ آپ کو بھی اس کا تجربہ ہو جائے. تو ناک میں اس کی آواز نہیں جانی چاہیے. تو آگے جی اگلا جو ہمارا حرف ہے وہ ہے نقطے والا. نقطے والا وہ. اب یہ بھی نرمی کے ساتھ ادا ہوگا, یہ بھی اسی طرح ادا ہوگا جیسے فا ادا ہوا, دال ادا ہوا, اسی طرح ہی یہ ضا ادا ہوگا. اسی طریقے سے یہ ضا ادا ہوگا. تو یہ بھی ادا کرنا انتہائی آسان ہے کہ سامنے والے جو زبان کی نوک ہے اور اوپر والے جو دانت ہیں ان سے آپ نے کام لینا ہے. تو وہ جیسے فا, ذال, وہ اس کو بس موٹا کر دینا ہے ان کی بنسبت, بقیہ یہ اسی طرح ہی ادا ہوگا. وہ اسی طریقے سے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں. اگلا ہمارا حرف ہے وہ ہے عین. وہ ہے عین. عین جس طرح آپ نے ہا ادا کیا تھا اسی طرح ہی اسی جگہ پہ ہی جو ہے وہ عین ادا ہوگا. عین اور ہا کا مخرج ایک ہے. عین ہا ان کا مخرج ایک ہے. تو یہ حلق کے درمیانی حصے سے یہ عین ادا ہوگا. بعض اس کو پڑھنے میں جو ہے وہ حمزہ کے مشابہ کر دیتے ہیں, یعنی کہ اس پہ زبر زیر پیش لگا دے تو عین کے بجائے عین پڑھ دیتے ہیں. تو یہ پڑھنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے اور غلط بھی ہے. اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن اگرچہ عین کو ادا کرنے میں محنت لگتی ہے تو قدرے محنت والا کام ہے, لیکن محنت کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہوگا. جیسے عین. عین اس کو ادا کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے کہ اگر کسی کا یہ حرف ادا نہ ہو تو یہ جو ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا ہے اس پہ اپنا انگوٹھا رکھے. عین. عین جب ہلکا سا رکھے گا بالکل ہلکا سا دبائیں, اتنا بھی زیادہ نہ دبائیں کہ اگلے کا گلا جو ہے وہ گھٹ جائے, بلکہ ہلکا سا اس کو دبائیں گے تاکہ اگلے کو جب حروف ادا کریں گے تو آواز خود بخود یہاں سے ٹکر لگا کر یہ حرف ادا ہو جائے. تو عین یہ حرف جو ہے اسی طریقے سے ادا ہو جائے گا. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله.